جو کچھ بھی کریں گے اس کا اجر اور ثواب اللہ تعالی سے امید رکھیں گے. لہذا ہمارے ہر کام کے پیچھے نیت اس کی رضا ہو اور طریقہ اس کے بتائے ہوئے قاعدوں کے مطابق ہو. جب ہم ماہ شعبان کے بارے میں قرآن پاک کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمیں کوئی خاص آیت اس کی فضیلت کے بارے میں نہیں ملتی. مثلا رمضان المبارک کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کی ایک رات لیلۃ القدر کے بارے میں بھی آتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیکن شعبان کے بارے میں کوئی ایسی آیت نہیں آتی. زیادہ سے زیادہ اس کی فضیلت کے بارے میں جو چیزیں ہم کو معلوم ہوتی ہیں وہ احادیث سے ہیں. احادیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس مہینے کی جو مخصوص عبادات بتائی گئی ہیں وہ روزے ہیں. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ لم اراک تصوم من شہر من الشہور ما تصوم فی شعبان قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو کسی مہینے میں سوائے رمضان کے اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھتا جس قدر روزے آپ شعبان میں رکھتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ لوگ اس رجب اور رمضان کے درمیان والے مہینے کی فضیلت سے غافل ہیں، حالانکہ اس مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. میری چاہت یہ ہے کہ میرے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے میرے روزے کی حالت میں پیش ہوں. یہ روایت جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی یہ ابو داؤد اور نسائی کی ہے. ایک اور روایت میں ہے، ترمذی کی روایت میں ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصوم شہرین متتابعین الا شعبان ورمضان، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مہینے پے در پے روزے رکھتے ہوئے سوائے شعبان اور رمضان کے نہیں دیکھا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کیا گیا کہ ای الصوم افضل بعد رمضان قال شعبان لتعظیم رمضان قال فأی الصدقۃ افضل قال صدقۃ فی رمضان. حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کس مہینے میں رمضان کے بعد روزہ رکھنا افضل ہے. آپ نے فرمایا شعبان میں، رمضان کی عظمت کے لحاظ سے، یعنی رمضان کی ایک طرح سے تیاری کے طور پر. پھر آپ سے دریافت کیا گیا کس مہینے میں صدقہ کرنا افضل ہے. آپ نے فرمایا رمضان میں. اس کے علاوہ اور احادیث بھی شعبان کی فضیلت کے بارے میں ملتی ہیں، لیکن وہ احادیث ضعیف ہیں اور بعض تو ان میں سے بالکل موضوع ہیں، من گھڑت ہیں، ان کی کوئی بھی حقیقت نہیں. مثال کے طور پر ان میں سے ایک حدیث کچھ یوں کا نام نہ کہیں قرآن میں آیا ہے اور نہ کہیں حدیث میں آیا ہے. شب برات نہ قرآن میں نہ حدیث میں. اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کا یہ جو لفظ ہے شب، یہ عربی کا لفظ ہی نہیں ہے. یہ کس کا لفظ ہے؟ فارسی کا لفظ ہے. اور اگر اس کے آگے رات لگاتے ہیں شب رات تو رات بھی عربی کا لفظ نہیں. اور اگر آپ اس کے آگے برات لگاتے ہیں شب برات تو برات بھی عربی کا لفظ نہیں. یہ شاید سنسکرت کا لفظ ہے جو شادی میں برات آتی ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا نام شب براءت ہے. براءت کہتے ہیں بیزاری کو، جیسے سورۃ توبہ کے شروع میں آپ نے پڑھا براءۃ من اللہ ورسولہ. سورۃ توبہ کی ابتدا اسی سے ہوتی ہے. تو براءت کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ بیزاری. تو اس رات میں کس کی کس سے بیزاری اگر شب براءت کہتے ہیں، حالانکہ براءت کوئی نہیں بولتا. تو یہ اپنی ترکیب کے اعتبار سے بھی کوئی اسلامی ترکیب نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اسلامی اعتبار سے اس کی کوئی فضیلت یا اہمیت یا حقیقت بنتی ہے. شب برات جو ہے یا شب رات جو ہے ہمارے ہاں عام طور پر باقاعدہ جشن کی شکل میں منائی جاتی ہے، حالانکہ اسلام میں جشن کے دن صرف 2 ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے تو ان کے ہاں 2 دن تھے جن میں وہ کھیلتے اور خوشیاں مناتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں دریافت فرمایا تو آپ کو بتایا گیا مدینہ والوں کی طرف سے
کہ ہم جاہلیت کے زمانے سے یہ 2 دن مناتے چلے آ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم کو اس سے بہتر 2 دن عطا کر دیے ہیں, عید الفطر اور عید الاضحیٰ. تو شب برات کا جو جشن ہے, یعنی رات کو آتش بازی اور مخصوص قسم کے کھانے پکانا, ان کو اسلام کا ایک حصہ بنا لیا گیا. اگر آپ اس کو اپنے کلچر کا حصہ کہیں یا اپنی روایات کا حصہ جو بر صغیر کی ہیں خاص طور پر, تو کوئی بات نہیں. مثلاً آپ 14 اگست مناتے ہیں یا آپ 9 نومبر آج منا رہے ہیں, بہت سے لوگ گھروں میں چھٹی کر کے منانے کا, ہمارے ہاں ایک ہی طریقہ چھٹی کر لی جائے. علامہ اقبال نے دن رات کام کیا تھا اور ہم دن رات چھٹیاں کرنا چاہتے ہیں. بہرحال تو وہ آپ کا کیا ہے, ایک لوکل کلچر ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. یعنی 9 نومبر کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اسی طرح اگر آپ 15 کو آتش بازی کرتے ہیں یا حلوہ پکاتے ہیں تو وہ آپ کا لوکل کلچر تو ہو سکتا ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں, کیونکہ اس کے بارے میں نہ کوئی تعلیم قرآن پاک سے ہم کو ملتی ہے اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے. مثلاً اس رات میں کیا ہوتا ہے, حلوہ پکایا جاتا ہے اور دوسروں کو کھلایا جاتا ہے, مردوں کی فاتحہ دلائی جاتی ہے, چراغاں کیا جاتا ہے, کینڈلز وغیرہ لوگ چھتوں پر جلاتے ہیں اور اب اس کی جگہ دوسری بجلی کی بتیاں بھی جلائی جاتی ہیں, آتش بازی کی جاتی ہے, گھروں میں خاص طور پر رنگ روغن کیا جاتا ہے, صاف کیا جاتا ہے. لیکن اگر غور کیا جائے تو ان میں سے کوئی بھی چیز اپنی اصل کے اعتبار سے قرآن اور سنت سے نہیں ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ حلوہ پکانا, تو آپ دیکھیے کہ اس کے پیچھے یہ کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک احد میں شہید ہوا تھا تو آپ کو حلوہ پکا کر کھلایا گیا تھا, تو ہم بھی حلوہ پکاتے ہیں. تو بات یہ تھی کہ آپ نے تو دانت شہید کروایا تھا, ہم نے کتنے دانت اسلام کی راہ میں شہید کرائے ہیں. تو اگر دانت ہمارے شہید نہیں ہوئے تو حلوہ کھانے کا ہم کو کیا حق ہے. دوسری بات یہ کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ جنگ احد شوال میں ہوئی تھی, جنگ احد شوال میں ہوئی تھی اور ہم حلوہ 15 شب کو کھا رہے ہیں. لہٰذا اس حلوے کی کوئی بھی اصل نہیں ہے. اس رسم کی کچھ اصل ہندوانہ کلچر میں ملتی ہے. وہ کیا, ہندوؤں میں سال میں 1 دفعہ حلوہ پوری پکا کر کبوں کو کھلائی جاتی ہے. یہ ان کی ایک رسم ہے اور وہ اسے بزرگوں پرکھوں کو کھلانا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں, بزرگوں پرکھوں کو کھلانا. شب برات میں عموماً صرف حلوہ نہیں, پوری بھی ہوتی ہے جو شاید اسی کلچر سے مشابہت رکھتی ہے. پھر آپ دیکھیے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت اویس قرنی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابق میں دانت شہید کیا تھا اور انہوں نے حلوہ کھایا تھا. تو یہ ہے کہ اگر آپ نے ان کی بھی پیروی کرنی ہے تو پھر پوری کیجیے, آدھے حصے کی نہیں. پہلے دانت توڑیے اور اس کے بعد پھر حلوہ کھائیے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف بیٹھ کر حلوہ کھانے کی کوئی روایت نہیں ملتی. آپ کے گھر میں تو 2 ماہ چولہا نہیں جلتا تھا, صرف کھجور پانی پہ گزارا ہوتا تھا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض لوگ شب برات کو مردوں کی عید بھی کہتے ہیں. یعنی عید الفطر تو زندوں کی عید ہے, بعض کے ہاں شب برات مردوں کی عید ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص شب رات سے پہلے مر جائے تو جب تک شب رات میں حلوہ پوری اور چپاتی پر اس کی فاتحہ نہ کی جائے وہ مردوں میں شامل نہیں ہوتا, اور نہ اس کے کنبے میں پہلا تہوار منایا جاتا ہے. یعنی رواج کیا ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو پہلا تہوار یہ منایا جائے, پھر اس کے بعد کوئی شادی رکھی جائے یا کوئی اور خوشی کا موقع. تو یہ مردے کی پہلے عید کی جائے پھر اپنی عید. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی کا کوئی رشتہ دار عید سے پہلے فوت ہو جائے تو لوگ عید نہیں مناتی ہے. ہمارے یہاں کتنی عام ہے یہ بات نا. حالانکہ افسوس جو ہے اس کی مدت تو سوائے شوہر کے 3 دن مقرر کی گئی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ان کے ہاں, ہندوؤں کے ہاں اگر کوئی فوت ہو جائے تو یہ پرکھوں کو کھلانے والے واقعے سے پہلے نہ کوئی شادی بیاہ رکھتے ہیں اور نہ ہی کوئی اور خوشی کا موقع. اور اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ نہ کرے تو اس کو اپنی برادری سے نکال دیتے ہیں. یہ بھی ہندوؤں کے ہاں ہے. جب تک وہ برادری والوں کو روٹی نہ کھلائے, نماز پڑھتا ہے, صدقہ خیرات کرتا ہے, جھوٹ سے بچتا ہے, حرام سے بچتا ہے, اس کے بارے میں تو کوئی ایسی خوشخبری نہیں سنائی گئی. اور کہا یہ کہ ایک شخص ایک رات میں کھڑے ہو کر 1 رکعت میں 30 دفعہ قل هو اللہ پڑھ لے اور اس کے لیے اتنی بڑی بشارتیں کہ وہ دنیا میں جنت دیکھ لے اور 10 گھر والوں کو بچا لے کہ جن کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا. یہ بات تو عقل بھی نہیں مانتی. کہاں یہ کہ اس کے اوپر دین کے اعتبار سے کوئی اعتماد کیا جا سکے. پھر اسی طرح ایک اور موضوع حدیث ہے, شعبان کی 15ویں تاریخ کا روزہ 120 سال کے روزے کے برابر ہے. یہ بھی مشہور ہے بات اور یہ بالکل جھوٹ بات ہے. یعنی 60 سال گزشتہ زمانے کے اور 60 سال آئندہ کے, اور یہ چیز بھی قابل اعتبار نہیں.
تو جو صحیح روایات سے ہم کو پتہ چلتا ہے شعبان کے بارے میں وہ کیا ہے کہ اس مہینے میں روزوں کی فضیلت ہے، یعنی ایک برکت والا مہینہ ہے، رمضان کی ابتدا ہے، رمضان کی تیاری ہے، اور کثرت سے نفلی روزے رکھنے چاہیے۔ ہاں 15 شعبان کے بعد نفلی روزوں سے بھی روکا گیا ہے تاکہ رمضان کے لیے کمزوری نہ ہو اور رمضان کے روزے چھوٹنے کا اندیشہ نہ ہو۔ ایک آیت جو عام طور پر اس رات کے بارے میں قرآن پاک سے کوٹ کی جاتی ہے وہ سورۃ الدخان کی یہ آیت ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم۔ ترجمہ ہے اس کا، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا ہے، بے شک ہم خبردار کرنے والے ہیں، اس میں بانٹا جاتا ہے ہر حکمت والا کام ہمارے پاس کے حکم سے، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں تمہارے رب کی طرف سے رحمت، بے شک وہی سنتا جانتا ہے۔ یہ آیات مکہ معظمہ میں نازل ہوئی، واقع معراج سے قبل نازل ہوئی۔ اس وقت 5 وقت نماز بھی فرض نہیں ہوئی تھی، روزے ویسے ہی 2 ہجری میں فرض ہوئے، اور مکہ میں بقی نام کا کوئی قبرستان تک نہ تھا، لہذا جو یہ بات مشہور کی گئی کہ اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ایک بہت بڑی روایت منسوب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقی والوں کے پاس رات کے وقت گئے اور وہاں پر آپ نے ان کے لیے دعائے مغفرت کی، تو اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ آیت کیا بتاتی ہے، اس کی وضاحت دیکھیے، اس میں کیا لکھا ہے۔ پہلے یہ بتا دوں کہ اس آیت کے بارے میں لوگوں نے یہ مشہور کر رکھا ہے کہ یہ 15 شعبان کے بارے میں ہے، یعنی سورۃ دخان کی یہ آیتیں عام طور پر آپ دیکھیں کہ ٹیلی ویژن میں 15ویں شب کو مختلف پروگرامز کے شروع میں کوٹ کی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، اور لوگوں کو اس آیت کے ریفرنس سے یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ 15 شعبان ہے، حالانکہ اس آیت کا نزول کب ہوا؟ مکہ میں ہوا، اور مکہ میں معراج سے قبل۔ اور پھر اس آیت میں جو بات پتہ چلتی ہے وہ کیا کہ اس مبارک رات میں قرآن پاک نازل کیا گیا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ۔ قرآن پاک ہی کی ایک اور آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک کب نازل ہوا؟ آپ بتائیے۔ رمضان میں نازل ہوا۔ سورۃ البقرہ کی آیت شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا۔ پھر وہ رات شعبان میں کیسے آ گئی؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ سورۃ القدر کے شروع میں کیا آتا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہاں، اور لیلۃ القدر کون سی ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ہمیشہ سے آپ کو معلوم ہے کہ اس سورت کی جو تفسیر کی جاتی ہے وہ کیا ہے کہ یہ کس رات کے بارے میں بات ہے؟ لیلۃ القدر کے بارے میں۔ اور لیلۃ القدر کیا شعبان میں ہوتی ہے یا رمضان میں؟ رمضان میں۔ اور رمضان کی کون سی رات ہوتی ہے؟ اس کے بارے میں تاکید سے نہیں بتایا گیا کہ کون سی رات، ہاں آخری عشرے کی رات ہے۔ اور اس کی تفصیل کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ حدیث پاک میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے، دیکھا کہ 2 شخص باہم جھگڑ رہے تھے، آپ نے ان کی صلح فرمائی، پھر فرمایا کہ میں تمہیں ایک خیر کی بات بتانے نکلا تھا مگر تم جھگڑ رہے تھے، اس لیے میں وہ بات بتانا بھول گیا، صرف اتنا یاد ہے کہ وہ بات یہ تھی کہ وہ رات کب ہے، یعنی میں یہ بتانے کو آ رہا تھا کہ لیلۃ القدر کب ہے، لیکن تمہارے جھگڑے کی وجہ سے وہ مجھ کو بھول گئی، اب مجھے یاد نہیں، بس اتنا یاد رہ گیا کہ وہ برکت والی رات رمضان المبارک کی آخری 5 طاق راتوں میں سے ایک تھی، اب تم اس کو 21، 23، 25، 27 اور 29ویں راتوں میں تلاش کرو۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات بھی بعض اوقات چھڑا دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی غرض جو قرآن پاک میں بتائی گئی ہے سورۃ الاعراف میں، وہ کیا ہے؟ وَيَحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور پاکیزہ چیزوں کو وہ ان کے لیے حلال بتاتے ہیں اور گندی چیزوں کو ان پر حرام فرماتے ہیں، اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور طوق یعنی پچھلی شریعتوں نے ڈال دیے تھے ان کو دور کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی شریعتوں کی سب من گھڑت عبادات کو ختم کر دیا اور صاف ستھرا
قابل عمل دین ہمارے لیے چھوڑا کہ جس میں دن میں 5 نمازیں فرض ہیں تو سال میں 1 رمضان کے روزے فرض ہیں، اور 1 مرتبہ صاحب حیثیت لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے سال میں، اور زندگی میں 1 مرتبہ حج فرض ہے صاحب استطاعت لوگوں پر۔ اس کے علاوہ کچھ چیزیں سنت کے درجے میں، کچھ نوافل کے، کچھ مستحب کے درجے میں ہیں کہ کر لو تو بہت اچھا، نہیں کر سکتے تو پوچھ نہیں، اور کبیرہ گناہوں سے بچنے پر زور ہے۔ پھر صغیرہ گناہوں کو بھی ڈسکریج کیا گیا، بہت زیادہ ریچولز میں لوگوں کو نہیں الجھایا گیا، بہت زیادہ پابندیاں ان پہ نہیں لگائی گئیں۔ لیکن جو ہی ہم دین کا نام لیتے ہیں تو ہمارے سامنے کرو اور نہ کرو کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ جو عموماً پریشان کر دیتی ہیں۔ اسی طرح ایک اور چیز بھی ہمارے ہاں مشہور ہے، اور وہ سلامی روزہ ہے جو شعبان کے مہینے میں رکھا جاتا ہے۔ شعبان کے آخری دن استقبال رمضان کے لیے بعض لوگ روزہ رکھتے ہیں جس کو سلامی روزہ بولتے ہیں، اور سلامی اس کو کیوں کہتے ہیں کہ رمضان کو سلام کر رہے ہیں۔ یہ نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھا، نہ کسی کو رکھنے کی اجازت دی۔ آپ کا حکم کیا ہے کہ نصف شعبان کے بعد نفلی روزے مت رکھو۔ ہاں اگر کسی کا فرض رہتا ہے قضا تو وہ رکھ لے، نفلی روزے رکھنے سے نصف کے بعد منع کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ نصف کے بعد رمضان کی تیاری مقصود ہے، کیونکہ روزے سے بہرحال کمزوری تو ہوتی ہے، تھک جاتا ہے انسان۔ ایسا نہ ہو کہ شعبان میں نفلی رکھ کے اتنا تھک جائے کہ جب فرض کی ادائیگی کا وقت آئے تو بیمار پڑ جائے۔ پھر اسی طرح بہت سی چیزیں صرف سنی سنائی ہیں اور آگے بیان ہوتی رہتی ہیں، اور اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کرنا شروع کر دے۔ تو ہمیں کوئی بھی بات کسی کو بھی آگے بتانے سے پہلے ضروری ہے کہ اس کی تصدیق اور تحقیق ہو جائے، تاکہ خدا کے ہاں ہم جواب دہ نہ ہو۔ اور آپ نے وہ حدیث بھی پڑھ رکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کر مجھ پہ جھوٹ گھڑا اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اسی طرح ایک بہت مشہور بات جو شبرات سے منسلک ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت البقیع میں حاضری ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میری باری کے دن میرے گھر تشریف لاتے تو جنت البقیع ضرور جاتے۔ ایک دن میں نے ان کا پیچھا کیا، آپ قبرستان تشریف لے گئے اور مردوں کے لیے استغفار کرتے رہے۔ آپ کا معمول تھا کہ ہفتہ عشرہ میں قبرستان جایا کرتے تھے، لیکن 15ویں شعبان کو خاص طور پر قبرستان جانا آپ سے کہیں بھی ثابت نہیں، یعنی یہ آپ روٹین میں جاتے تھے، مخصوص یعنی خاص طور پر 15ویں شعبان کے لیے بات نہیں آتی۔ جن روایات میں ہے وہ ضعیف ہے یا موضوع روایات ہیں۔ اس لیے ہمارے ہاں جو عام طور پر رواج ہے کہ 15ویں شعبان کو لوگ رات کے وقت بعض اوقات قبرستان جاتے ہیں، وہ قبروں پہ چراغاں کرتے ہیں یا خاص قسم کے عمل کرتے ہیں، تو ایسی کوئی چیز جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں۔ جو ثابت ہے وہ کیا ہے کہ گاہے بگاہے آپ جاتے تھے، خصوصاً مرد حضرات کو جانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان جانے کے لیے کیا فرمایا ہے کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تزہد الدنیا وتذکر الآخرہ، میں تم کو پہلے قبروں کی زیارت سے منع کیا کرتا تھا، لیکن اب تم جایا کرو کیونکہ وہ دنیا سے بے رغبتی اور آخرت سے بارغبت کرتی ہے، یعنی آخرت کو یاد دلاتی ہے اور دنیا سے بے رغبت کرتی۔ لیکن ہمارے ہاں عام طور پر تو لوگ قبرستان کے پاس سے گزرتے ہوئے بھی اپنے شغل میلوں میں مشغول رہتے ہیں اور قبر والوں کو بھول جاتے ہیں، کوئی ان کو سلام نہیں کرتے، نہ ان کو دعا دیتے ہیں۔ اور اسی طرح وہاں کبھی عبرت کی نظر سے کتنے لوگ ہیں، آپ سب جا کے اپنے گھر والوں سے پوچھئے کہ کتنے لوگوں نے اس حدیث پر عمل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ وہ دنیا سے بے رغبت کرتی ہیں اور آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ ہم میں سے کتنوں کے باپ، بھائی، بیٹے صرف اس غرض سے کبھی قبرستان گئے ہوں کہ جا کے اپنی موت کو یاد کر کے آئیں، نہ ہونے کے برابر۔ لیکن جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی وہ ہم سب شوق سے کرتے ہیں اور اس میں پھر ایک میلے کا سما بھی پیدا کر لیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں ان طریقوں کو عام کرنے کی ضرورت ہے جن کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا اور قیامت کے دن ہم سے حساب لیا جائے گا، اور ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے کہ جن کے بارے میں ہمیں کہا نہیں گیا اور ہم نے خود ساختہ طور پر دین میں ان کو شریک کر لیا۔ آپ دیکھیے کہ جیسے کہ پہلے شروع میں میں نے عرض کیا کہ اس رات کے بارے میں جو سورۃ الدخان کی آیت کوٹ کی جاتی ہے، تو یاد رہے کہ سورۃ الدخان مکہ میں نازل ہوئی اور شعبان کے لیے جنت البقیع جانے کی روایت مدینہ سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک کام مکہ ہوا اور دوسرا مدینہ ہوا؟ یہ سب
باتیں اس لیے مشہور ہوئی کہ ان کی اصل حقیقت پر غور نہیں کیا گیا اور صرف دیکھا دیکھی یا سنا سنائی میں یہ چیزیں عام کر کے لوگوں میں اتنی پھیلا دی گئیں کہ اگر کوئی شخص اس کے بارے میں یہ بتائے بھی کہ یہ درست نہیں تو عموماً اسی کو برا بھلا کہا جاتا ہے اور ان چیزوں پر اصرار کیا جاتا ہے. یہ تھی اصل حقیقت جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اگر آپ چاہیں تو اس کو قبول کر لیں اور چاہیں تو آپ وہی کریں جو آپ کرتے رہتے ہیں، کیونکہ میرا حساب بھی اللہ کے ذمہ ہے اور آپ کا بھی. ہم میں سے کوئی کسی کا ذمہ دار بنا کے نہیں بھیجا گیا، ہر ایک کو خود جواب دہی کرنی ہے.